ساتھ ہارون رشید صاحب تشریف فرمائے ہیں اور صدیق جان بیٹھے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد آپ اور بھی دوستوں کو دیکھیں گے اس لائیو ٹرانسمیشن میں۔ رضوان غزائی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اسد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ تو آپ کے سامنے جو موجودہ اس وقت منظر نامہ ہے، خاص طور پر دو چیزوں کے حوالے سے، کیا اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان بھارت کو جواب نہ دے، جو کہ طے شدہ بات ہے کہ پاکستان نے دینا ہے؟ تو کیا واقعی کوئی ایسی صورتحال ہے؟ سعودی عرب کیوں انوالو ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان کو روکنے کے لیے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اور دوسرا، عمران خان کی پیرول پر رہائی، اس معاملے میں آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، صدیق جان سے بات کریں گے اس حوالے سے بھی کہ اس کے امکانات کتنے ہیں، اور کیا یہ ضروری ہے کہ پاکستان جب حملہ کرے تو اس وقت قوم کو یکجا کرنے کے لیے، یکجہتی کے لیے عمران خان جو ہیں وہ باہر آ چکے ہوں کیا، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ تو ہارون صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ پاکستان میں ہیں، کیا آپ کے خیال میں پاکستان پر یہ دباؤ آ سکتا ہے کہ حملہ نہ کریں، جواب نہ دیں بھارت کو؟ دیکھیے، اس کو ہم کہتے ہیں اس میں پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں کہ ہسٹوریکل فورسز انلیش ہو جاتی ہیں، یعنی اس پہ گرفت اتنی نہیں رہتی یا سرے سے نہیں رہتی۔ جب سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے، سروائیول انسان کی سب سے بڑی انسٹنکٹ ہے، تو جنرل حضرات کے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ گیلپ کا جو سروے ہوا اس میں 79% لوگوں نے حمایت کی ہے کہ بھائی جنگ کی صورت میں فوج کی سب کو سپورٹ دینا چاہیے، تو یہ اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے یہ سروے وہ خود بھی کر چکے ہوں گے اور یہ گیلپ کا سروے بھی ان کے سامنے ہوگا۔ تو پاکستان کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، امن کس چیز سے قائم ہوتا ہے؟ خوف کے توازن سے۔ اب انڈیا میں تو انہوں نے ایک مصنوعی ماحول پیدا کیا ہوا ہے، جو شہباز شریف نے کہا بھی، پتہ نہیں کس نے کہا کہ فلمی دنیا سے باہر آئیں، ڈی جے نے کہا کہ فلمی دنیا سے باہر آئیں۔ وہ تو ہالی ووڈ کی فلموں کی طرح، ہالی ووڈ کی فلموں میں تو افغانستان کئی دفعہ فتح ہو چکا تھا، تو اسی طرح انہوں نے ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ ہم ایک سپر پاور بننے کے جا رہے ہیں۔ 1000 سال کے بعد برہمن کو اقتدار ملا ہے، ایک چھچھورا پن ہے، آواز ٹھیک نہیں ہے، تو اکثریت کو ہندوتوا کے نام پہ انہوں نے یعنی جذبات مشتعل کر رکھے ہیں۔ ایک دفعہ جب تک سبق نہیں سکھایا جائے گا، مجھے حیرت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم 12 طیارے تباہ کر سکتے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ 15 کر سکتے تھے، کہ کیوں نہیں؟ بھائی دشمن کو رعایت دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہیبت قائم ہوگی، خوف زدہ ہوں گے تو وہ باز آئیں گے۔ اب اگر میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ بھائی ایک دفعہ انہیں سبق سکھانا چاہیے۔ پاکستانی فضائیہ کی برتری مسلم ہے، یہ ہزارہ دفعہ ہم نے کہا، لوگ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ بھائی 65 میں ایسا ہوا تھا، 71 کی تو سچویشن ایسی تھی، ورلڈ ریکارڈ قائم ہوئے تھے، اور ایم عالم تو ایک ہیرو تھے اور بہت سارے ہیرو تھے۔ تو وہ پاکستانی فضائیہ کی روایات ہیں، تاریخ ہے، بہترین لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، تو پاکستانی فضائیہ کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ باقی وہ ہے اس سے محدود نقصان ہوتا ہے، جو ڈرون آتے ہیں، اور وہ اسرائیلی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی ماڈل پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ جب تک ہیبت قائم نہ کی جائے، خوف زدہ نہ کر دیا جائے دشمن کو، اس وقت تک آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور ہمارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ہماری اکانومی خراب ہے، اور شہباز شریف کی وجہ سے، نواز شریف کی وجہ سے، زرداری کی وجہ سے خراب ہے، بے یقینی ہے، ایک جعلی حکومت قائم ہے، تو وہ یہ جو فضائیہ کی برتری ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ نپولین نے کہا تھا کہ دشمن جب غلطی کر رہا ہو تو اس کو روکو نہیں، اسے غلطی کرنے دو۔ اب وہ غلطی کر چکے ہیں، انہیں اس کا سبق سکھانا چاہیے، اس کے بعد امن بہترین چیز ہے، امن ہی ہونا چاہیے۔ تو ہارون صاحب، آپ کے خیال میں سعودی عرب کیا پاکستان سے یہ درخواست کرے گا نہیں، یا کرنے کے لیے آیا ہے کہ آپ جواب نہ دیں؟ اور اگر یعنی اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان سعودی عرب تو دیکھو نا اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ سعودی عرب کا خود بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، پاکستان سے بھی تسلیم کرائے، امریکہ سے ان کے قریبی مراسم ہیں۔ ویسے تو وہ 10 جو ملک پھسل رہے ہیں، چین کی طرف جا رہے ہیں، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، وینزویلا بھی ہے اس میں، ایون اس میں اٹلی ہے، اور اس میں جرمنی بھی ہے، اس میں بہت سے ملک ہیں، پاکستان بھی ہے۔
فائنلی تو دیکھیں مستقبل تو ان کا ہے، چین کا ہے، اس لیے کہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، سیونگ ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہائی ہے، $6 ٹریلین کے بجٹ میں امریکہ کو $2 ٹریلین قرض لینا پڑتے ہیں، تو مستقبل تو انہی کا ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ کا ظاہر ہے وہاں رسوخ بہت گہرا ہے اور ان کے فوجیں بھی موجود ہیں، تو آئے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے، لیکن اگر پاکستانی فوج قیادت ان کی بات مانتی ہے تو کوئی دانائی کی بات نہیں ہوگی، یعنی یہ تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ عام طور پہ اس سے منسوب کیا جاتا ہے چرچل سے، لیکن وہ ایک فرینچ فلاسفر تھا جس نے کہا تھا جنگ اتنی سنجیدہ چیز ہے کہ اسے صرف جنرلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا، تو پوری قوم جنگ لڑتی ہے نا جی، قوم کیا چاہتی ہے، وہاں تو پاکستان ایشو ہوتا ہے الیکشن میں، یہاں تو انڈیا کو ایشو نہیں ہوتا، ہم تو امن چاہتے ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ بھائی دشمن کو خوفزدہ کرنا چاہیے، دیٹ از دی اونلی سولوشن۔ بالکل ٹھیک ہے، میں عامر خان کے حوالے سے بھی آپ کی رائے لے لوں، پھر میں سجیان کے پاس آتا ہوں۔ کیا عمران خان کی رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے ہارون صاحب، اور کتنی ضروری ہے اس وقت قوم کو اکٹھا کرنا؟ دیکھیے اگر تو اس کے حریفوں کے مزاج کو ملحوظ رکھا جائے تو نہیں نظر آ رہی، لیکن دباؤ اگر اتنا بڑھ جائے کہ رہا کرنا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ خود ہی رہا کر دیں اور عدالت کے ذریعے رہا کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے حکمت و دانش کی، جو سب سے بڑی متاع ہے انسان کی، تو وہ اس کو موقع دیں، پوری آزادی دیں، اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ سیاست کچھ دن کے بعد کر لیں، اور وہ انڈیا کے بارے میں بات کرے، کراچی میں وہ جلسہ کرے، لاہور میں جلسہ کرے، ملتان میں کرے، حیدرآباد میں کرے، پشاور میں کرے، اور جناب گجرانوالہ میں کرے، فیصل آباد میں کرے، تو سارا ماحول ہی اکثر بدل جائے گا۔ دیکھیے وہ تو اتنا موٹیویٹ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اور اس کی آواز میں اتنا یقین اور اتنا اعتبار ہوتا ہے کہ اسے اسلامک فوبیا پہ ایک دن تسلیم کروا لیا، اور وہ سارے عالم اسلام میں پاپولر ہے، وہ بنگلہ دیش کی فضا بدل جائے گی، عالم عرب کی فضا بدل جائے گی، دیکھیے پوری امت میں ایک بیداری کی لہر اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ تو آپ 6 جلسے کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک جلسہ بھی شاید کافی ہو، اور ایک 3 منٹ کا ویڈیو بیان بھی شاید ماحول بدل دے۔ یہ نہیں، جیسے ہی وہ باہر نکلے گا ماحول بدل، اسی وقت آپ صحیح کہتے ہیں، 50-60% تو اسی وقت ماحول بدل گا۔ ہارون صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، میاں نواز شریف صاحب کی جو خاموشی ہے اس پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم تو ظاہر تنقید کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب کو خود کہا گیا کہ آپ خاموش رہیں تاکہ اگر کسی موقع پہ ہم نے بیک ڈور کو چینل کھولنا پڑ جائے انڈیا کے ساتھ، مودی کے ساتھ، تو میاں صاحب کے ذریعے وہ بیک ڈور چینل کھولا جا سکے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، جب نواز شریف مودی کے خلاف بات کرنا ہی نہیں چاہتا تو جو اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جو کام کسی سے لیا جا سکتا ہے اس سے لیا جائے۔ ایک کام آپ کریں، آپ یہ کریں، اب تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، انٹرنیٹ پہ جائیں اور پاکستان کے جو جتنے بھی فوجی افسر ہیں جو ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں، نواز شریف کے یہ اپنے لگائے ہوئے نہیں تھے، ان کے ساتھ اس کی تصویریں دیکھیں، منہ پھولا ہوا ہے اور جناب چہرے پہ ناخوشی، اور مودی کے ساتھ اس کی تصویریں دیکھیں۔ کوئی آدمی یہ کام کرے گا یہ تصویریں ساری اکٹھی چھاپ دے، اس کے ساتھ وہ شاش بشاش ہے۔ کیوں اپنا جدہ کی اسٹیل مل میں سارے انڈینز رکھے تھے؟ کیوں ان کے گھر میں پرائیویٹ سٹیزن ٹھہرتے تھے؟ اگر یہ تردید کرے شریف خاندان کے نہیں ٹھہرتے تو میں اس کی ساری تفصیلات بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ دیکھیے اس نے کہا کہ کابل سے آگے تک جہاں کوئلے کی کانیں ہیں وہاں تک ریلوے لائن بچھائی جائے، جسے پاکستان آرمی نے 80 آبزرویشنز دیں، تو اس نے کہا جنرل صاحب، وہ جنرل کا نام میں نہیں لیتا، آپ بنانا نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک سمجھیں، ہم نہیں بنانا چاہتے۔ وہ کوئلہ انڈیا جائے گا نا، کابل کے کوئلے کی ہمیں ضرورت، ہمارے پاس دنیا کے تیسرے بڑے ذخائر ہیں کوئلے کے، تو وہ بڑا ان کا سافٹ کارنر ہے مودی کو۔ دیکھیے کوئی پاکستانی لیڈر ان کی بنواسی کی شادی میں شامل نہیں ہوا جسے وہ مودی بھانجی کہہ رہا تھا اور اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تم نواز شریف کہاں ہو، یہ وہ، یعنی وہ اس کا اتنا انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہے۔ تو کوئی راز تو ہے نا، راز ایک ہی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ یہاں اس علاقے میں بھارت کی بالادستی ہو، اور چین کے ساتھ انہیں پرابلم ہے۔ صحیح، بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان غزائی صاحب کو ہم تو ہارون صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا زبردست طریقے سے، اور اب جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، یہیں بیٹھ جائیں، پہلے صدیق آپ جہاں بیٹھ جائیں۔
اب میرا صدیق سے، ہاں جی صدیق، یہ جو عمران خان کے حوالے سے جی سر، جو آج درخواست آئی ہے پیرول پر رہائی کے لیے، اس کی امکانات عملی طور پر کتنے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا شاندار جملہ ہارون صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ان کے حریفوں کے مزاج کو دیکھیں تو دکھائی نہیں دیتا، اور وہ تبھی کریں گے جب ان کے لیے انتہائی ناگزیر ہو جائے گا، اس سے پہلے وہ نہیں کریں گے۔ تو ابھی انتہائی ناگزیر والی سٹیج آ گئی ہے۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آج علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے جو ایک پیٹیشن آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک آپشن کھولا گیا ہے کہ اگر کسی موقع پہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑ جائے تو پھر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جیسے ابھی ہارون صاحب نے بات کی، اس میں کوئی مطلب کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب اگر آ کے، اور وہ بیسٹ سعد صاحب نے کہا کہ اگر وہ صرف اڈیالہ سے نکلتے ہی انہوں نے اتنا کہہ دیا او مودی، وہ جس طرح سے کہتے ہیں اوے مودی، اس طرح اتنا کہہ دے تو پاکستانی قوم کے، میں آپ کو بتاؤں کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی اس دن، میں شہر اقتدار میں بھی بات کر رہا تھا پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اس وقت رہا کرنا پڑ جائے گا یا ضروری ہو جائے گا جب خدا نہ خواستہ اسکلیشن بڑھ جائے، بہت زیادہ شدت بڑھ جائے پاکستان اور انڈیا کی، انہوں نے کہا کہ ضرورت اس وقت ہے، اگر آپ عمران خان کو، اور اس وقت ابھی اٹیک نہیں ہوا تھا انڈیا کی طرف سے، انہوں نے کہا تھا اس وقت ٹائم ہے کہ آپ عمران خان کو اگر نکالیں، اور جو ہارون صاحب نے کہا کہ وہ 4-5 جلسے کریں، انہوں نے کہا عمران خان ٹمپریچر اتنا اوپر لے جائیں گے پاکستان کے اندر کہ مودی کر ہی نہیں پائے گا، وہ کر ہی نہیں پائے گا، انہوں نے کہا اب ضرورت ہے، جب ان کے کانفیڈنس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رجیم ہے ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے ان کی تصویریں دکھا کے بھائی، وہ بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں جو ہم بھی نہیں کہتے کہ بھائی ان کی شکلیں دیکھو، ان کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھو، کہ یہ جو ہے ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں اسد بھائی، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک چیز کر لیں، چلیں ابھی کر لیں، یہ جو ابھی جنگ کے دن چل رہے ہیں نا، جس دن انڈیا نے اٹیک کیا ہے 2-3 دن پہلے، اس سے لے کے اب تک صرف آپ ایک کام کر لیں، اور وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ عطا خواجہ آصف، رانا ثناءاللہ، ان ساروں نے جتنی پریس کانفرنسز کی ہیں، نون لیگ کے منسٹر جتنوں نے کی ہیں، ان ساروں کے نام ملا کے ویوز چیک کر لیں کہ ان کو کتنے لوگوں نے سنا ہے۔ دیکھیں نیریٹو تو کوئی بندہ تب بنائے گا نا جب اس کو لوگ سنیں، جب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی شکلیں دیکھ کے لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، لوگوں نے ٹی وی دیکھنے چھوڑ دیے۔ مجھے ایک بندے نے مجھے کہا، کہتا ہے میں شام 6 کے بعد تو ویسے ہی کہتے ہیں ٹی وی ہمارے گھر میں چلتا نہیں، اور 6 کے بعد تو میں یقینی بناتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی نیوز چینل نہ چلے کہ رات کو میں ان کی شکلیں دیکھ لوں تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ یعنی یہ تو ان کے بارے میں لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں، تو جن کو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں تو وہ نیریٹو کہاں بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے، عمران خان کو دھوتا کی اکثریت ملی 8 فروری کو، اب وہ 3/4 ہو گئی ہے۔ عمران خان آج اگر نکل کے کہہ دے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ عمران خان کی ایک تقریر کے بعد لاکھوں لوگ آپ کو بارڈر پہ نظر آئیں گے۔ تو اس وقت دیکھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا، آپ عمران خان صاحب کو وہ ٹویٹ پڑھیں، اتنا کمپریہنسو، اتنا شاندار، اتنا جاندار، اتنا زبردست، اور پھر آپ دیکھیں میں نے اس کو کاؤنٹ کیا کہ مودی کے جو ری ٹویٹس تھے، وہ جو پہلا ٹویٹ اس نے کیا تھا نا پہلگام واقعے کے بعد، اس کے 47,000 ری ٹویٹ تھے۔ 1.5 ارب کے ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کے ملک میں ثانیہ ہوا ہے، وہ ٹویٹ کر رہا ہے، اور ری ٹویٹ کتنے ہیں؟ 47,000، پورے سینٹیمنٹ کے ساتھ، پوری دنیا کے سینٹیمنٹس ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اس کی مذمت کیا، ہم میں سے کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا پہلگام کو، لیکن عمران خان 10 یا 11 دن بعد ٹویٹ کرتے ہیں، اور عمران خان کا اردو اور انگلش کا ٹویٹ ملا کے اور کتنا 37,000 ری ٹویٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کا 47,000، عمران خان کا 10-11 دن بعد 37,000، اور پاکستان میں ٹویٹر بند، اور 25 کروڑ کا ملک، وہ 1.5 ارب کی آبادی اور اس کے 47,000، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ایک بار ہم ایک آپ بل کے ساتھ تھے، پتہ نہیں اس میں یہ بات ہوئی تھی جب ہم ایک ورک شاپ کر رہے تھے، وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی، یا ہماری ایک شخصیت کے ساتھ بعد میں ملاقات ہوئی تھی، میں اور عدیل وڑائی صاحب، ریسا نقوی صاحب تھے شاید، انہوں نے وہاں پہ بات کی، انہوں نے کہا جب عمران خان ٹویٹس کر رہا تھا بطور پرائم منسٹر مودی کے خلاف، وہ ہٹلر اور RSS کو جس طرح سے وہ ملا رہے تھے ادھر، اور جو چیزیں عمران خان کر رہے ہیں، ہندوتوا کے، کہتے ہیں کہ USA کا سفیر آیا میرے پاس، اس کا یورپی یونین کا ہے ایک، اور ان کا 3 سفیر آئے، اور انہوں نے کہا یار اپنے پرائم منسٹر کو کہیں پلیز یہ نہ کریں، پلیز نہ کریں، آپ کیا کر رہے ہیں۔